موٹر ویز کے بعد قومی شاہراہ پر بھی دھند کا پہرا، گاڑیوں کی آمد و رفت معطل۔ M2 لاہور تا کوٹ مومن، M3 فیض پور تا رجانہ، M4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان، M5 ملتان سے روہڑی، قومی شاہراہ پر پتوں کی، اوکاڑا صاحبال میاں چنو، خانوال ملتان لودھنا بہاول پور رحیم یار خان اور صادق آباد، نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی میں شدید دھند، کوئٹہ آنے جانے والا ٹریفک بند۔ پی ٹی آئی کل عدم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے گریز کر رہی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے ٹی ٹی پی صفوں میں محب وطن پاکستانی بھی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا ٹی ٹی پی کے فتنہ ہمارے شہید جوانوں کی میتوں کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کارگل کی لڑائی میں ہمارے جوان دشمن لڑتے شہید ہوئے تھے، ہمارے شہداء کی میتیں دشمن نے فوجی اعزاز کے ساتھ واپس کی تھیں۔ یہ واضح طور پر ٹی ٹی پی کو دہشت گرد کہنے کو تیار نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اقدار پارٹی مفاد کو وطن پر ترجیح دے رہے ہیں؟ پاکستانیوں کے سوا 100 اختلافات ہوں، دوست دشمن مشترک ہیں اور مشترک رہیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ جو بھی پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی زمین جو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، پاکستان کے فورسز پہ حملے کرتا ہے، پاکستان کی سویلینز پہ حملے کرتا ہے، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی پی کے اندر ہو، ٹی ٹی پی کے باہر ہو، وہ سارے دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ کل عدم ٹی ٹی پی سمیت جو بھی پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا افغان طالبان حکومت کی طرف سے دہشت گردی امپورٹ کے شواہد بھی پائے گئے ہیں۔ کے پی حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے اعتماد میں لینا چاہیے۔ شفیع جان نے ایک دن پہلے کل عدم تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد تنظیم کہنے سے انکار کیا تھا۔ ایئر وائی نیوز کے پروگرام خبر کے سینئر اینکر پرسن محمد مالک کے سوال کے جواب میں شفیع جان آئیں بائیں شائیں کرتے رہے تھے۔ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح سے بات شروع کی تو شاید پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بڑی ڈیمیج۔ انہوں نے مطالبہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی میں جو صاحبان ہیں یہ ہمیں ملے ہیں، میں اور اسپیکر ایاز صادق صاحب، ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کے خیالات سے ہمیں بالکل اتفاق ہے۔ اپوزیشن والے بات کرنے کو تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں بات چیت شروع ہونے سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر اور ثناء اللہ کہتے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے لوگوں سے میری اور ایاز صادق کی بات ہوئی ہے، حکومت آمادہ ہے، وزیر اعظم کی آفر موجود ہے۔ اپوزیشن والے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی اور، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کسی چیز کا تعین ہو تو پہلا قدم حکومت اٹھائے۔ کوٹ لکھپت کے لوگ حکومتی کسٹڈی میں نہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، صرف میسج سے کام نہیں چلے گا، کوٹ لکھپت والوں سے بات آئے گی تو کام بنے گا۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے نمائندوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دیں جن کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری، محمد نواز شریف اور شہباز شریف حکومت کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں، واجب پاکستان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، نہ ہی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بنایا جائے۔ صدر زرداری، وزیر اعظم اور نواز شریف مذاکرات کریں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہونا سیاست کے لیے استعمال کی جائے۔ مذاکراتی کمیٹی سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو بڑھائے۔ فواد چودھری نے قومی مذاکراتی کمیٹی کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا، کہا تمام اسیروں خاص طور پر خواتین کو رہا کیا جائے، آئین اور قانون کے دائرے میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے۔ محمد علی درانی بولے، حکومت اور جیلوں میں قید سیاستدان آپس میں بیٹھیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا فریقین کو اعتماد دینا ہوگا، بانی رہائی کے بعد تلوار اٹھا کر مخالفین کو نہیں ماریں گے۔ کانفرنس میں پی ٹی آئی، تحریک تحفظ آئین اور نون لیگ شریک نہیں ہوئی۔ بہت مشکل سے
خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا. بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے. آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد ملے. ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے. آپریشن سے پہلے قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا. کچھ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کی جگہ بندوق ہو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور میں تقریب سے خطاب. سہیل آفریدی نے کہا ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں لیکن یہاں نیتوں میں کھوٹ ہے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی آ رہی ہے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا. بند کمروں کے فیصلوں نے زندگی پر پھر اجیرن کر دی. مغرب کے بعد خیبر پختونخوا میں تھانے میں سپاہی نہیں ہوتا. خیبر پختونخوا حکومت نے امن و امان پر ایک اجلاس نہیں کیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت کا کچا چٹھا کھول دیا. پی ٹی آئی دہشت گردوں کی حمایت کرتی آئی ہے. سہیل آفریدی کو سندھ میں ویلکم کہیں گے لیکن انتشار نہ پھیلائیں. سہیل آفریدی آ رہے ہیں تو لفظوں کا بہتر چناؤ کریں. استقبال کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لیا. کہا بانی پی ٹی آئی کھل کر طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. بنو جیل میں ڈالے بھر بھر کے لوگ آئے دہشت گردوں کو چھڑوا کر لے گئے. بانی اور بی بی کی اڈیالہ جیل میں طویل ملاقات. جیل کے کانفرنس روم میں پونے گھنٹے ملاقات کرائی گئی. ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ ہفتے بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی تھی. دونوں کی ملاقات جیل قوانین کے مطابق کرائی جاتی ہے. بانی کی بہن علیمہ خانم کی قابل ضمانت وارنٹ جاری. احتجاج کیس میں اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خانم کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کر دی. سماعت روزانہ کرنے کی صدا منظور. خانہ کا جب یہ کیس چل رہا تھا ایک سونے کا لوٹا جو تھا بشرا بی بی کے نام پہ جاری ہوا تھا ریسیو کیا تھا شہباز گل نے. بعد میں جب شہباز گل نے خان کے 2 موبائل فون چوری کیے اور فیض حمید کو پہنچائے اس کے خلاف انکوائری شروع ہوئی. انکوائری میں پھر پتہ چلا کہ وہ لوٹا بھی اس نے چوری کیا. شہباز گل کو سونے کا لوٹا چرانے پر نکالا گیا. شیر افضل مروت کا دعویٰ. سابق پی ٹی آئی رہنما نے کہا توشخانہ کیس میں یہ باتیں آتی تھیں کہ کس نے کیا کیا تحفے لیے. فہرست میں لکھا تھا سونے کا لوٹا بشرا بی بی کے نام پر جاری ہوا اور شہباز گل نے وصول کیا تھا. شہباز گل نے بانی کے 2 موبائل چوری کر کے فیض حمید کو پہنچائے. شہباز گل نے سونے کا لوٹا واپس کرنے کے بجائے ایک تاجر کو بیچ دیا. وزیر اعظم کی زرعی برآمدات میں اضافے تجارتی خسارے میں کمی سے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت. شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی برآمدات کے فروغ پر جائزہ اجلاس. بریفنگ میں بتایا گیا چاول کی برآمدات سے متعلق کئی ممالک سے G2G معاہدوں پر بات جاری ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ایس ایم ایز اور چھوٹے کسانوں کو قرض فراہمی پر غور. وزیر اعظم کی کمرشل بینکوں کے قرض کے طریقہ کار کو مزید آسان بنانے کی ہدایت. کہا نوجوانوں کو کاروبار کی تربیت دی جائے تاکہ معاشی سرگرمیاں بڑھیں. چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف ہندوستان ہے جس نے گزشتہ سال بھی حملہ کیا, اللہ کا شکر ہے اس نے منہ کی کھائی. افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. حافظ نعیم نے بھی افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کر دیا. جماعت اسلامی کے امیر نے کہا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینا کابل کی ذمہ داری ہے. سیاسی قوتوں اور علماء کو مل بیٹھ کر دونوں ممالک کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ملک چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہے, اسے معاشی طور پر مضبوط بنانا ہوگا. آپ کی فیلڈ مارشل سے کبھی ملاقات ہوئی, ان کو کبھی آپ نے ایسی کوئی تجویز دی یا کوئی پیشکش کی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ موقع ملا مجھے ان سے اگست میں ٹیمپا بے میں ان سے ملاقات ہوئی. پلانز جو ہیں, جو آئیڈیز بینگ اوورسیز پاکستانی کہ ہم اپنے ملک میں کہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر دی. پاکستانی نژاد کینیڈین بزنس مین بھی سیاسی کشیدگی کم کرانے کی خواہش مند. تاجر محمد عامر کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو. کہا اوورسیز بزنس مین کمیونٹی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے. سرمایہ کاری وہیں ہو سکتی ہے جہاں سیاسی استحکام ہو. فیلڈ مارشل سے ملاقات میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا. بطور اوورسیز وعدہ ہے حالات بہتر ہوتے ہی بھاری سرمایہ کاری لائیں گے.
पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम, पब्लिक सेक्टर बैंक में फ्रॉड के मजीद इंकशाफात। एनसीसीआई के हुकाम ने बताया पब्लिक सेक्टर बैंक के अरबों रुपए गैर मुजाज अकाउंट्स में गए। मुतादिद अफराद के अकाउंट्स में कर्ज की मुकर्रर हद से ज्यादा 1 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। 2000 से ज्यादा लोगों को लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। फ्रॉड में मुलव्वस 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिला खैबर की वादी तीराह में ट्रक उलटने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा मंगलबाग कंडाऊ के इलाके में पेश आया। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पाइंदा चीना मुंतकिल कर दिया गया। केपीटी की खरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे में केपीटी के ही लोग मुलव्वस हैं। चंद मुलाजमीन लैंड माफिया को सपोर्ट करते थे। काबजीन के नाम जल्द सामने लाएंगे। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में गुफ्तगू। कहा मछली की एक्सपोर्ट से मुतालिक यूरोपीय यूनियन का वर्फ जल्द पाकिस्तान आएगा। फेरी सर्विस के लिए ईरान, यमन और इराक ने दिलचस्पी दिखाई है। वज़ीर आला सिंध कराची को 85 अरब का पैकेज देने की ख्वाहिशमंद। कहा FWO के साथ शराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि शारा फैसल पर रसाई आसान हो सके। सोहराब गोश के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है। वहां भी फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी। माएं, बहनें और बेटियां पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगी। चाहते हैं लोग हमारे पास न आए, हम उनके पास जाएं। हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है। अच्छा काम करें, मजीद बढ़ाएंगे। आपने बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत करनी है। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते की बहाली में बड़ी पेशरफ्त। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज 29 जनवरी को ढाका से कराची के लिए उड़ान भरेगी। बराह रास्त परवाजों का शेड्यूल जारी। विमान एयर ढाका कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। बुकिंग खुलते ही पहली परवाज की तमाम नशिस्तें चंद ही घंटों में बुक हो गई। अमेरिका ने क्रिसमस पर भारत में ईसाइयों और गिरजाघरों पर हमलों की मजम्मत कर दी। एयरवाई न्यूज के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा अमेरिका किसी भी किस्म के तशद्दुद की सख्त मजम्मत करता है। हम हर मुल्क में मजहबी आजादी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखते हैं। सिविल सोसाइटी, मुल्की और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाता है। ताहम किस मुल्क को तशवीश पर मबनी मुमालिक की फहरिस्त में शामिल करने का पेशगी ऐलान नहीं करते। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापों के दौरान खातून की हलाकत पर मुश्तल अफराद की इमिग्रेशन हुकाम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। आईएस अफसर ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। मिनापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने इमिग्रेशन हुकाम फौरी तौर पर शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अमेरिका ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने रूसी झंडा बरदार बेला 1 पर कब्जे की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर शुमाली अटलांटिक में जब्त किया गया। रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने के लिए बहरी जंगी जहाज और आबदोज भी रवाना की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदरन कमांड ने एक और तेल बरदार जहाज MT सोफिया को तहवील में लेने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक ये डार्क फ्लीट टैंकर बैन अल-अक़वामी पानियों में बगैर किसी मज़ाहमत के काबू में आया।
روسی وزیر خارجہ نے آئل ٹینکر پر موجود روسی شہری واپس کرنے کا کہہ دیا۔ روس اور چین صرف مضبوط امریکہ سے خوفزدہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے بغیر روس اور چین کو نیٹو کا کوئی خوف نہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو شاید نیٹو ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اپنی پہلی مدت میں امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنایا۔ میری مداخلت نہ ہوتی تو روس پورا یوکرین قبضے میں لے چکا ہوتا۔ میں نے اکیلے 8 جنگیں ختم کی۔ نیٹو رکن ناروے نے نوبیل امن انعام نہ دے کر غلطی کی۔ کون ہوگا؟ 2 نئی ٹیموں کا خریدار مقابلے پر ہیں 10 امیدوار۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی نیلامی آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی اور سیالکوٹ ممکنہ شہروں میں شامل۔ نیلامی کے بعد شہرائے آفاق گلوکار راحت فتح علی خان پرفارم کریں گے۔ شام 4:15 بجے نیلامی اسپورٹس پر براہ راست نشر کرے گا۔ سری لنکا کے خلاف پہلے T20 میں پاکستان کا زبردست شو، میزبان سری لنکا کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ دمبولا میں 129 رنز کا ہدف 20 گیند پہلے حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان 51 اور سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 128 رنز پر ڈھیر ہوئی تھی۔ سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3-3، شاداب خان نے کم بیک پر 2 شکار کیے۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مارکا جمعے کو کھیلا جائے گا۔ بھارتی میڈیا جھوٹ کا پردہ چاک۔ آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد ہونے کے ڈھول کا پول کھل گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سچ سامنے لے آیا، کہا گورننگ باڈی کی طرف سے انہیں ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا۔ ڈائریکٹر آصف اکبر کہہ چکے ہیں ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت میں ٹیم کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے اور سیکیورٹی خدشات کے باعث T20 ورلڈ کپ کے میچ بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست کی تھی۔ گودی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نہ جانے کی صورت میں بنگلہ دیش کو پوائنٹس کھونا پڑیں گے۔